کو قتل کر دیا. یوں کہا اللہ کا دشمن آج میرے ہاتھ سے ختم ہوا. پھر جب باپ کی لاش سامنے پڑی ہوئی تھی کھڑے ہو کے رونے لگے تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا وہ بیٹا اپنے باپ پر آنسو بہا رہے ہو. ابا میرا باپ اللہ کے نبی بڑا نیک آدمی تھا, بڑا سمجھدار تھا, مگر افسوس ہے کہ اسے ایمان نہیں سمجھ لیا. عبد الرحمن یہ حضرت ابوبکر کے صاحبزادے وہ حضرت ابوبکر کے مقابلے میں بار بار آتے ہیں, بار بار. تو حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بار بار بیچ میں آ جاتا, حضرت ان کو چھوڑ دیا, بار بار چھوڑ دیا. ایک بندہ جو ایمان ہے کہتے ہیں ابا جی بدر کے دن آپ بار بار میری تلوار کی زد میں آ گئے, میں نے آپ کو باپ سمجھ کے چھوڑ دیا. عبد الرحمن اللہ کی قسم اگر تو میری تلوار کی زد میں آتا میں کبھی بیٹا سمجھ کے نہ چھوڑتا, اللہ کا دشمن سے نہ اڑا لے. تو یہ جذبے تھے صحابہ کے. ابو جہل جو مکے کا سردار, عرب کا سردار, بڑا طاقتور, وہ اپنے گھوڑے پہ بیٹھ کے آ رہا تھا. حضرت عبدالرحمن کا حکم فرماتے کہ میرے بازو دو بچے کھڑے تھے معاذ اور موس. ان بچوں نے پوچھا چچا ابو جہل کون ہے؟ کیوں پوچھتے ہو؟ سنا اللہ کے نبی کا دشمن اگر وہ ملے تو میں نہیں چھوڑوں گا. دوسرے بچے نے تھوڑی دیر کے بعد کہا چچا ابو جہل کون ہے؟ کیوں پوچھتے ہو؟ اللہ کے نبی اگر ملے تو نہ چھوڑوں. تو ابو جہل گھوڑے پہ بیٹھتا ہوا سامنے آیا تو میں نے کہا معاذ اور موس کو کہ یہ تمہارا دشمن جا رہا ہے, تمہارا مطلوب. یہ دونوں بھاگے, ایک نے جا کر ابو جہل کی ٹانگ پر حملہ کیا, ایک نے جا کر ابو جہل کے گھوڑے پر حملہ کیا. ابو جہل بھی گرا اور گھوڑا بھی نیچے گرا. جیسے گھوڑا نیچے گرا ہے ابو جہل نیچے پڑ گیا. حضرت عبداللہ مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ ادھر سے آ رہے تھے, اس سے پہلے یہ دو بچوں نے اسے کمزور کر دیا, مگر اس کے ساتھ اس کا بیٹا تھا اکرمہ جو بات ایمان لایا فتح مکہ کے موقع پر. انہوں نے معاذ رضی اللہ عنہ کے ہاتھ پر یہ موس, دونوں میں روایت مقصد ملتی ہیں, یہاں منڈے پر مارا. منڈے پر جیسے مارا اندر سے ہڈی کے ساتھ وہ چمڑا لٹکنے لگا. اب یہ بائیں ہاتھ سے مقابلہ کر رہے تھے, یہ دائیں ہاتھ سے. جب دیکھا کہ بڑی تکلیف ہو رہی تو اپنے دونوں پاؤں کے پیچھے کر اس ہاتھ کو کھینچا. میرے بھائیو عبداللہ مسعود رضی اللہ عنہ اس کے بعد ابو جہل کے پاس گئے, اس کے سینے پر ہاتھ پیر رکھا, کہا اللہ کے دشمن اب سمجھ گیا کہ کون کامیاب ہوا. ابو جہل نے کہا کون؟ عبداللہ مسعود میری گردن کاٹنے آئے ہو تو ذرا نیچے سے کاٹنا. کیوں کہ جب سب لوگوں کا سر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جائے تو میری گردن سب سے اونچی معلوم, مرتے مرتے بھی تکبر, گردن اونچی معلوم میری کہ سردار کی گردن. بہرحال انہوں نے اس کی گردن علیحدہ کر دی. 70 بڑے بڑے کفار مارے گئے, 70 زخمی ہوئے اور 70 گرفتار ہوئے. حضرت عباس رضی اللہ عنہ بڑی کے لمبے قد کے آدمی تھے. حضرت مولانا شرف علی تھانوی نے لکھا ہے ان کی آواز 6 میل تک جاتی تھی. اپنے گھر سے اپنے خادم کو یا اپنے غلام کو جو کھیت جو آواز دے کے بلا لیتے. اب یہ بڑے اونچے لمبے آدمی, ان کو ایک دبلا پتلا انصاری صحابی جن کا نام غالباً ربیع ہے وہ پکڑ لیا ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم تم نے ان کو پکڑا؟ ہاں ہاں. حضرت عباس مجھ سے کہنے لگے یہ مجھے کہاں پکڑتے, یہ مجھے کہاں پکڑتے. ان کو پکڑنے والا کو ایسا بڑا آدمی تھا جو مجھ سے زیادہ 1.5 لوگ کا تھا. کہا جاتا ہے اس مالکے میں حضرت جبرائیل تشریف آیا, حضرت میکائیل تشریف آیا. 1000 کی فوج آئی, ایک روایت میں 2000 کی فوج آئی اور 3000 کی فوج اللہ پاک نے تیار کی. یہ کفار تمام کے تمام بڑے بڑے مارے گئے. اللہ پاک مسلمانوں کو خوب فتح عطا فرمائی, جس فتح کو فتح مبین کہا جائے, بہت بڑی فتح. تو بہرحال حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم مدینے کی طرف واپس تشریف لائے, تمام کامیاب صحابہ کو ساتھ لے کر. یہ طے ہونا تھا
کہ جب یہ آ گئے تو ان کفار کا جو قید ہے کیا کرنا چاہیے. اور حضرت عباس جب ان کو زنجیروں سے جکڑ دیا گیا، رسیوں سے باندھ دیا گیا، اللہ کے نبی کیسے بے قرار ہوئے. اور پھر کیا فیصلہ ہوا یہ انشاءاللہ آپ اگلی جمعہ سنایا جائے گا. میں سیرت کے واقعات سے سناتا جا رہا کہ بھائیوں یہ سیرت ہم سب کے دلوں میں اترنا چاہیے کہ ہمیں پتہ چلے ہمارے آقا نے کیا کیا تکلیفیں اٹھائی ہے دین تک پہنچانے کے لیے. ہو سکتا ہے کہ ذرا سا وقت زیادہ لیا کروں اور ایک آدھ مہینہ اور یہ سیرت کا سلسلہ چلے. یاد رکھیے ہم تو عام طور سے مجھے معاف کر دیں اکثر ہم لوگ کتابیں تک پڑھتے ہیں. کتابیں نہ پڑھنے کا سب سے بڑا وبال یہ ہوتا ہے ہمیں سیرت سے پتہ نہیں چلتا. سیرت کا پتہ نہیں ہے تو پھر یاد رکھیے ہم اپنے نظر. اس لیے آپ حضرت درخواست ہے کہ ہر جمعہ پابندی سے آیا کریں، بڑے غور سے سنا کریں اور جا کر اپنے گھر والوں کو سنایا کریں اور اپنے جذبہ پیدا کریں کہ دین جس میں ہم آسان سمجھتے ہیں کتنی قربانیوں سے ہم تک پہنچا ہے، کیا کیا تکلیفیں اٹھائی گئی ہیں. اگر ہم نے دل میں بات بٹھا لی تو یہ ہمارے لیے بہت بڑی بات ہے. یہ شہادت پہ نسبت پہ قدم رکھنا ہے. وہ لوگ بڑا آسان سمجھتے ہیں مسلمان ہونے کے لیے ہزاروں قربانیاں دینی پڑتی ہیں. اللہ سب کو سچا پکا مسلمان بنائے. اگلی جمعہ بدر کے بعد کے واقعات غزوہ احد غزوہ خندق کو سنایا جائے گا. اللہ مجھے آپ کو عمل کی توفیق دے. سبحان اللہ بحمدہ سبحان اللہ و بحمدہ اشہد ان لا الہ الا